السلام علیکم ناظرین، 2-3 دن سے ٹنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ آج عمران خان نے اڈیالہ جیل میں ایک نہایت ہی اہم گفتگو کی اور ڈیل کے سارے بیانیے کو دفن کر دیا۔ آج عمران خان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ کس نے کیا؟ تو عمران خان نے پھر بتایا کہ یہ کس نے کیا۔ جماعت اسلامی نے جو دھرنا دیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی عمران خان نے اہم بیان دیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ 5 اگست کو کے پی اور پنجاب کی جو سرحد ہے، اس سرحد کے اوپر بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں عوام شرکت کرے گی اور عوام بتائے گی کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے اور سی سی ٹی وی کے حوالے سے عمران خان سے سوالات ہوئے اور عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک ادارے کے خلاف عدالت کے اندر جا رہے ہیں۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اس کے علاوہ آج ارشد شریف شہید کا جو کیس سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بہت اہم خبریں ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ کو بتاؤں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو دیکھیں اور اپریشیٹ کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ عمران خان سے جو آج اہم سوال ہوا وہ یہ سوال تھا کہ کیا آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے آرمی چیف کا کردار تھا؟ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں، کیا ان کا کردار تھا؟ تو عمران خان نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو الیکشن سے کس نے باہر نکالا؟ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہماری پارٹی کو الیکشنوں سے باہر کوئی نہیں نکال سکتا۔ یہ عمران خان کا جواب تھا۔ مزید عمران خان نے کہا میرے جی ایچ کیو کے باہر جو پرامن احتجاج کی کال تھی اسے غلط رنگ دیا گیا۔ پرامن احتجاج کا بیان اعتراف اور اقبال جرم بنا کر سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے نہ کوئی اعتراف کیا ہے نہ کوئی اقبال جرم کیا ہے۔ عمران خان نے کہا میرے پاس ثبوت ہے کہ 18 مارچ کو مجھے ختم کرنے کا پراپر ایک پلان بنایا گیا۔ تو مجھے جب پتا چلا تو میں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر مجھے رینجرز یا فوج میں سے کوئی بھی اگر گرفتار کرتا ہے تو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے وہاں پہ احتجاج کرنا تھا جنہوں نے ہمیں گرفتار کیا تھا، جنہوں نے ہمیں پکڑا تھا، تو اس کو جو پرامن احتجاج کرنا تھا، لیکن اس پرامن احتجاج کو ایک پہلے سے پلان تیار کیا گیا تھا کہ اس پرامن احتجاج کو ایک اشتعال کے رنگ دینا ہے۔ اور جو ایک 9 مئی والا واقعہ ہوا تو انہوں نے سی سی ٹی وی کے حوالے سے بھی بات کی کہ سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج تھی اسے کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا۔ انہوں نے ایک یہ بھی بات کی کہ میں رینجرز کے خلاف عدالت جا رہا ہوں اور میں ان سے پوچھوں گا کہ رینجرز نے کس کے کہنے پر مجھے گرفتار کیا۔ ایک سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطے سے کھینچ کر گرفتار کیا گیا اور کس کے کہنے پر سابق وزیر اعظم اور پارٹی کے چیئرمین کو ڈنڈے مارے گئے۔ یہ میں رینجرز سے کورٹ میں عدالت جاؤں گا، وہاں سے پوچھوں گا۔ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں سامنے نہیں لا رہے؟ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں جس میں ہم پتہ چلے گا، ہم بے گناہ ثابت ہوں گے، ہماری بے گناہی کا ثبوت ہے، لیکن اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ وہ اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ ہمارے جو کارکنان تھے وہ اس میں موجود نہیں تھے۔ اس میں سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں وہ اور لوگ تھے جنہوں نے وہاں پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا اور سارا جو الزام تھا وہ ہم پر لگایا گیا، لیکن ہمارے کارکنان پرامن تھے، ہمارے کارکنان 9 مئی میں ملوث نہیں تھے۔ 9 مئی میں جو ملوث تھے ہم کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لائی جائے، جو ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور مزید عمران خان نے کہا کہ جو لاسٹ ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں یہ عمران خان پہ جو 9 مئی والے 12 کیسز کی سماعت ہوئی تو ہائی کورٹ کے ججز نے کہا، جو پنجاب کے وکلا ہیں، پنجاب حکومت کے وکلا ہیں، ان سے کہا کہ آپ کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، کوئی فوٹیج ہے، کوئی آڈیو ہے تو پیش کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر عمران خان کے خلاف اس طرح کی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وکلا نے، جو پنجاب حکومت کے وکلا تھے، وہ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان نے ایسا بیانیہ بنایا، عمران خان نے جو لوگوں کی ذہن سازی کی، بس بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے ایسا بیانیہ بنایا، عمران خان نے ذہن سازی کی۔ لیکن جو ہائی کورٹ کے جج تھے انہوں نے کہا بھائی ہم اس بیانیے پر عمران خان
خان کو سزا نہیں دے سکتے، ہم اس بیانیے کو نہیں دیکھیں گے. ہمیں اگر آپ کہتے ہو کہ اس میں عمران خان نے جرم کیا ہے تو آپ ثبوت لاؤ، اگر ثبوت لاؤ پھر ہم سزا دیں گے. اگر ثبوت نہیں ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے عمران خان پہ جو الزامات لگی، اگر ان کو ثابت نہیں کر سکتے تو ہم عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. اگر عمران خان کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو آپ ثبوت لاؤ، وہ ثبوت لاؤ، جرم ثابت کرو، پھر ہم فیصلہ سنائیں گے. پھر وہ جو 12 کیسز تھے، 12 جو جسمانی ریمانڈ، 12 کیسز میں جسمانی ریمانڈ مانگ رہے تھے 9 مئی والے کیس میں، تو پھر ہائی کورٹ نے اس کو مسترد کیا تھا، ریجیکٹ کیا تھا. اور عمران خان نے 5 اگست کے جلسے کے حوالے سے بات کی. عمران خان نے کہا کہ 5 اگست کو کے پی اور پنجاب کے جو بارڈرز ہیں ان پر ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت بڑا جلسہ کیا جا رہا ہے، اور جس میں پوری پاکستان سے تمام کارکنان شرکت کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کارکنان کس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جلسہ سوابی کے مقام پر کیا جائے گا. یہ سوابی کے مقام پر اس لیے کیا گیا کہ جو ہائی کورٹ سے بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے اسلام آباد کی جو پی ٹی آئی کی عادت ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے مطلب فیصلے کے ساتھ اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں کریں گے جس طرح انہوں نے 9 مئی کریٹ کیا کہ دوبارہ یہ 9 مئی والے واقعے کو ایک دوبارہ سے دہرائیں. ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے. اگر یہ اجازت نہیں دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم سوابی کے مقام پر جلسہ کریں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن اجازت کے بغیر. عمران خان نے باقاعدہ ہدایت کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی پروگرام نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا. اگر اجازت مل جاتی ہے عدالتوں سے تو پروگرام کیا جائے گا، اس کے بغیر اجازت اگر نہیں ملتی تو نہیں پروگرام کیا جائے گا. تو 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ملک بھر سے تمام کارکنان یہ سوابی کے مقام پر جو جلسہ ہوگا اس میں شرکت کریں گے، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بھرپور لوگ ہمارے کارکنان اور عوام، پاکستان کی عوام شرکت کرے گی اور بتائے گی کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور ایک اور جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے پنڈی کے مقام پر، اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی میں مکمل حمایت کرتا ہوں. جو جماعت اسلامی نے ابھی جو عوام پر مہنگائی کے ایک طوفان ہے، جو ٹیکسز عائد کیے ہیں، مہنگائی سے عوام پریشان ہو چکی ہے، تو جماعت اسلامی نے بہت بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ جو دھرنا دیا اور اس حکومت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اور عوام کے حق کے لیے دیا. تو میں مکمل طور پر جماعت اسلامی کے اس دھرنے کی حمایت کرتا ہوں. اس عمران خان کی اس حمایت سے پاکستان تحریک انصاف کے جو پنڈی اور اسلام آباد کے جو کارکنان ہیں وہ اب شرکت کریں گے. اب اس میں جو کیونکہ باقاعدہ طور پر عمران خان نے اس دھرنے کی حمایت کر دی، تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جو تعداد ہے دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی، اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی شرکت کریں گے، تو ایک بہت بڑا دھرنا اور بہت بڑا ایک احتجاج ریکارڈ ہو جائے گا. بہت اچھا ایک میسج جائے. آج شہید ارشد شریف کی کیس کی، آج قتل کیس کی آج سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں. بہت عرصے بعد سماعت ہوئی. جب اس کیس کی سماعت پہلی دفعہ کی گئی تو 5 رکنی بینچ جو ہے نا ایک تشکیل دیا گیا تھا، اور آج 3 رکنی بینچ جو ہے نا تشکیل دے کر اس کیس کی سماعت شروع کی، جس کی صدارت سید منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے. سید منصور علی شاہ صاحب نے آج کی کیس کی جو سماعت تھی وہ ملتوی کی اور کہا کہ 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، آج 3 رکنی بینچ کیسے تشکیل دیا گیا. اس بارے میں انہوں نے کہا جی آج کی سماعت ملتوی کرتے ہوں، اور اس کے حوالے سے جو 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے، اس حوالے سے جو ہے نا کمیٹی کو یہ معاملہ بھیجتے ہیں کہ آخرکار 3 رکنی بینچ کیوں تشکیل دیا گیا، اس کے پیچھے کیا ہے. یہ معاملہ انہوں نے جو ہے نا کمیٹی میں بھیج دیا گیا. یہ آج کی خبریں تھیں. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.